سورۃ الذاریات 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے ماننے والوں کے لیے جنت کی مبارک نعمتوں کا ذکر فرمایا، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ کیا، جس کے لیے نمونہ کے طور پر اللہ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا: ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے اس امت کو سمجھایا کہ ان میں جو ماننے والے تھے اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی، اور جو نہ ماننے والے تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا مختلف قسم کے عذابوں سے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ مسئلہ توحید اور رسالت کو بیان فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے اکڑ اور تکبر سے باز آ جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے موت کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا، اور یہ موت کے بعد کی زندگی سے انکار کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ، قوت اور طاقت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم وسعت والے ہیں، یعنی ہم جس چیز کو چاہے تو پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آسمان جیسی بڑی مخلوق جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر چھت بنا کے رکھی ہے، اور یہ چھت بھی یوں ہے کہ اس کے نیچے کوئی سہارا پلر کی شکل میں نہیں ہے، اور یہ آسمان کب سے قائم ہے، آج تک اپنی شکل کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی دراڑ نہیں آیا۔ اللہ جل شانہ جب اس جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قدرت نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے انسان اپنے دھوکے اور غفلت سے باز آ جائے، یہ نہ کہے کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا، بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگ جائے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھایا، اور بہترین بچھانے والے وہ اللہ ہے۔ زمین کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرما کے کس کیفیت کے ساتھ انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ زمین اس طریقے پہ اللہ جل شانہ نے بنائی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس کے اندر تعمیرات بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے اندر کاشتکاری بھی کر سکتا ہے۔ نہ اس درجے اللہ نے زمین کو سخت رکھا کہ انسان اس میں کاشتکاری ہی نہ کر سکے، اور نہ اس درجے نرم رکھا کہ اس کے اوپر کوئی تعمیر نہ کر سکے۔ اس زمین کے اندر اللہ جل شانہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہے کہ ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کا فصل، جو بیج اس کے اندر ڈالو گے وہی آپ کو ملے گا، اور آپ ایک بیج ڈھالے اس کے اندر اور نیچے کھدائی کر لے، پودا نکلنے سے پہلے کسی قسم کا کوئی پھل نہیں ملے گا، کوئی سبزی نہیں ملے گی، کوئی ترکاری نہیں ملے گی۔ لیکن جب آپ پودا کاشت کریں گے تو اس سے اللہ جل شانہ ایک بیج سے کئی ٹن وزن کے برابر سے اللہ جل شانہ کئی سالوں تک آپ کو پھل بھی دے گا، سبزی بھی دے گا، اللہ جل شانہ ترکاریاں بھی دیں گے، فصلیں بھی ملے گی آپ کو۔ اس لیے یہ اللہ جل شانہ کی کاریگری ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ زمین کے پیدا کرنے میں اور زمین کو بچانے میں اللہ جل شانہ قدرت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ کیوں قادر نہیں ہے؟
اس لیے اس صورت کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ انسانوں کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرو گے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کے نظام میں ہر چیز میں سے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انسانی مشاہدات کے اندر کوئی چیز ہے اور یا معقولات کے اندر کوئی چیز ہے، یعنی انسان دیکھے اپنی ذات کے اعتبار سے انسانوں میں اللہ نے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے مرد عورت ہے، پرندوں میں دیکھے تو اس میں مذکر مؤنث ہے، حیوانات میں دیکھے تو مذکر مؤنث، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں تک ایک باریک سی مخلوق سے لے کر جاندار ایک بہت بڑی مخلوق، چاہے وہ بری ہو یا بحری ہو، ہر ایک کے اندر اللہ نے جوڑے بنا کے رکھے ہیں، اور یہ جوڑے بنا کر اللہ پاک انسان کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کر لے کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ صرف اس میں سے نہیں بلکہ معقولات میں سے انسان دیکھے تو صحیح، اگر آسمان تو اس کا جوڑا اللہ نے زمین بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے دن بنا کے تو 7 رات بھی ہے، سورج ہے تو چاند بھی ہے، تو دنیا کے اندر ہر چیز میں سے اللہ نے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر بہار ہے تو 7 خزاں بھی ہے، گرمی ہے تو 7 سردی بھی ہے، ہر معقول اور محسوس چیز میں سے اللہ پاک نے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہی بنیادی آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، تو جب اللہ سب کچھ کو پیدا کرنے والے ہیں اور سارا نظام چلانے والے ہیں تو وہی اللہ معبودی برحق ہے، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی ایک اللہ کے پیچھے بھاگو، اس کی طرف بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف بھاگو، اللہ ہی تمہارا مشکل کشا ہے، اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی نفع دینے والا، وہی صحت دینے والا، وہی خوشیاں دینے والا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یاد رکھ اگر اس اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے پیچھے بھاگو گے، کسی غیر کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر اسی کے ساتھ اپنا دل لگا کے اسی سے امیدیں لگاؤ گے، تو یاد رکھو میں تمہیں واضح ڈرانے والا آیا ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہوا ہے، پھر اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ انسان اللہ جل شانہ کے حق میں برا بلا کہتا ہے اور اللہ جل شانہ کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو برا بلا کہنا، اللہ کو جھٹلانا کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ جل شانہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ شریک سے پاک ہے، وہ اپنے پارٹنر سے پاک ہے، وہ کسی قسم کا کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، تو صحابہ فرمانے لگے اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ پھر پوچھنے لگے کہ جب اللہ جل شانہ کا حق یہ ہے تو پھر اللہ کے ذمہ بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو اپنا معبود قرار دے کے وحدہ لا شریک کا قائل ہو گیا، کسی پر موت آئی تو پھر اللہ کے ذمہ ایسے بندوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے۔ اسی لیے اللہ کا حق ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ایک مرتبہ کافی تھی کہ اللہ کی طرف بھاگو، لیکن دوبارہ اللہ تاکید کے ساتھ سمجھا رہے اے دنیا کے انسانوں، زندگی کے کسی موڑ پہ تم جوانی میں ہو، تم بڑھاپے میں ہو، تم طاقت کے نشے میں ہو، تم ضعف کی حالت میں ہو، تم صحت کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، مالداری کی حالت میں ہو، غربت کی حالت میں ہو، تمہیں دنیا کے اندر زندگی میں کبھی بھی دھوکہ نہ لگے کہ میرا مال، میری طاقت، میری حکومت، نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اگر تم اللہ کے غیر سے امیدیں لگاؤ گے،
اللہ کے غیر پر یقین بنا کے زندگی گزارو گے، یہ تمہارے لیے نقصان اور خسران کا باعث ہوگا۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لا تجعلوا، کبھی نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود، کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے ہم انگریزی زبان میں اس کا جو بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے there is no God but Allah، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ there is no God except Allah، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ بہرحال انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس اللہ سے واضح کھل کے ڈرانے والا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کے اس امت کے لیے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور الٹا کہنے لگے یہ جادوگر ہے، کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، کہنے لگے یہ کاہن ہے۔ اللہ جل شان تسلی دے رہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ مشرکین مکہ اور یہ کفار مکہ آپ کو جو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جو دیوانہ کہتے ہیں، اصل میں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی آپ کے بھائی دنیا کے اندر دوسرے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی بات ہوتی رہی۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں، کوئی رسول ان میں نہیں آیا، الا مگر جب بھی کوئی رسول آیا قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے ساحر او مجنون، پیغمبر کے حق میں ہر زمانے کے اندر لوگ کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، لوگ کہتے رہے یہ دیوانہ ہے، کیونکہ لوگ تو ذہن میں اپنے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کو معبود قرار دیتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود یہی ہے، حالانکہ معبود ایک اللہ ہے۔ تو جب پیغمبر لوگوں کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری ہٹانے والا نہیں، تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، وہ الٹا پیغمبر کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ اے میرے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں، اتواصوا بھی، کیا وہ لوگ ان کو اس بات کی وصیت کر چکے ہیں کہ تم بھی اپنے پیغمبر کو جادوگر کہو گے، تم بھی اپنے پیغمبر کو دیوانہ کہو گے؟ اصل میں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس درجے سرکش تھی کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور بات سمجھا دی، لیکن 80-82 لوگ بس اتنے ہی مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تابعدار ہو چکے تھے، بقیہ ساری سرکش۔ اور اس درجے سرکشی میں مبتلا لوگ تھے کہ جب ان میں سے کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا اور قریب المرگ ہو جاتا تو موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ماں باپ لوگوں کو کہتا تھا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ نوح تمہیں کبھی گمراہ نہ کر دے، اپنے دین سے ہٹائے نہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں برگلا دے گا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرتے رہتے تھے، اس کی بات نہ ماننا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کفار مشرکین مکہ ہیں، کیا ان کو بھی ان لوگوں نے پہلے لوگوں نے وصیت کی کہ تم بھی اس طرح اپنے پیغمبر کو جادوگر کہو گے، تم بھی اپنے پیغمبر کو دیوانہ کہو گے؟ بل ہم قوم طاغون، اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ اپنی سرکشی کے بلبوتے اس طرح آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ فتول عنہم، اے میرے محبوب آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ حوصلہ رکھیں اور آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں۔
ان کی باتوں سے اعراض کر لے فتول عنہم، آپ منہ موڑ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، فما انت بملوم، آپ ملامت شدہ نہیں ہے، آپ کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا ان کی اپنی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن جب ان کو پکڑا جائے گا آپ کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی۔ وذکر، آپ کا کام یہ ہے آپ نصیحت کیجئے، ان کی باتوں سے اعراض کیجئے۔ اس لیے پیغمبر اور پیغمبر کے ورثاء جو علماء ہوا کرتے ہیں عام طور پر معاشرے کے اندر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں، صحیح بات سمجھاتے ہیں، آگے سے ریئیکشن بعض اوقات غلط آ جاتا ہے، اس لیے پیغمبر کو بھی سمجھایا گیا ہے اور پیغمبر کے ورثاء کو بھی سمجھایا گیا ہے، آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ حق بات سمجھانا۔ اب اس پر لوگ کیا رد عمل کرتے ہیں وہ ان جانے، اللہ جانے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کون حق ہے کون نا حق ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، کیونکہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہنے لگا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ کاش ہوا کا بیٹا یہ سمجھ لیتا کہ کل میں نے اس چارپائی پر سوار ہونا ہے جسے لوگ کھنڈوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس لیے دنیا کے دھوکے میں آ کے، دنیا کی زندگی اور دنیا کی سہولت اور دنیا کے اسباب کے نشے میں آ کے بندہ آخرت کو بھول جائے، آخرت کو جٹلا دے، قیامت کو جٹلا دے، جنت اور جہنم کو جٹلا دے، یہ انسان کی ہوشیاری نہیں، یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ روز دیکھتا رہتا ہے اپنے گھر سے، اپنے محلے سے جن کا روح پرواز کر لے انہی کو اٹھا لیتا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کے اس کو لے جا کے قبرستان میں دفنا لیتے ہیں۔ جس نے لاکھ اور کروڑوں کا پیارا حسین محل بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کے اندر کوئی گرد و غبار برداشت نہیں کر سکتا تھا، روز کی صفائیاں، روز وہاں پہ ہر قسم کی چمک دمک، لیکن اچانک جب انتقال کر لیتا ہے، اپنی اولاد اپنے والد کو اٹھا کے، اپنے بھائی کو اٹھا کے، اپنے بچے ماں کو اٹھا کے قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اور صرف لے کر جاتے نہیں، ایک بڑا گھڑا کھود کے اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر منو مٹی ڈال کے اس کو تن تنہا چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نصیحت کا میدان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عاش الفا و الفین فلا بد من یوم یسیر الی القبر، دنیا میں 1000 سال زندگی گزارو گے، 2000 سال زندگی گزارو گے، انجام کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا اور قبر کی طرف چکر لگا لو گے۔ اس لیے نصیحت حاصل کرنا یہ انسان کا کمال ہے جس کے اللہ نے قرآن اور پیغمبر کو بھیجا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بنایا ہم نے آسمان کو قوت اور طاقت کے ساتھ، اور یقیناً ہم وسعت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز میں سے جوڑے پیدا کیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس بھاگو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہیں اس اللہ سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہیں اس اللہ سے واضح کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کی طرف جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں کوئی پیغمبر، الا مگر قالوا، ان لوگوں نے کہا، ساحر او مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے اس بات کی ان کو وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم، پس آپ اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ فما انت بملوم، پس نہیں آپ ملامت شدہ۔
وذکر آپ نصیحت کیجئے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین یقیناً نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ صدق اللہ علیہ۔